برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ پہلی رمضان المبارک ہے، لہٰذا آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جو مومنین آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ آپ کے یہاں اسکرین پر سامنے آ رہی ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 ہے، یہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو صحیفہ سجادیہ دعا 44 کے نام سے آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی وعجل فرجهم۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لحمد وجعلنا من اہل لنکون لإحسانہ من الشاکرین ولیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین والحمد للہ الذی حبانا بدینہ واختصنا بملته وسب لنا في سبل احسانه لنسلكها بمنه الى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبان فضيلته على سائر الشؤون بما جعل له من الحرمات المغفورة والفضائل المشكورة وحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما، یعنی تو نے جن مہینوں میں بہت سی چیزوں کو حلال کیا تھا رمضان میں انہیں حرام کر دیا اعظام، یعنی رمضان کی تعظیم کرتے ہوئے، کھانے اور پینے کو روک دیا اکرام کرتے ہوئے۔ وَجَعَلَ لَهُ وَقْتًا بَيِّنًا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبل ولا يقبل أن يؤخر عنه ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر، اس کے بعد تو نے ایک رات ایسی قرار دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وسماها ليلة القدر، ليلة القدر کا نام دیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام دائم البرکت الی طلوع الفجر، یہ وہ انداز ہے جس میں امام زین العابدین رمضان کا استقبال فرماتے تھے۔ علی من یشاء من عباد، مولا امام زین العابدین السلام کے نام پر مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بما احکم من قضائه، اللہم صل علی محمد و آلہ وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ وَالتَّحَفُّظَ مِمَّا حضرت فيه وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، پروردگار تو ہمیں روزہ رکھنے میں ہماری مدد فرما کہ ہمارے اعضاء و جوارح کو تیری معصیت سے روک دے، وَاسْتِعْمَالِهَا فیہ بما یرضیک، ہمارے اعضاء و جوارح میں ایسے استعمال کرے کہ تو راضی ہو جا، حتی لا نصغی باسماعنا الی لغو، بہت بہترین اخلاقی دعا ہے کہ ہماری سماعتیں اس طرف نہ سنے کہ جو لغویات ہیں، ولا نسرع ابصارنا الی لغو،
لاہو لاکھ کی طرف ہماری نگاہیں نہ بڑھیں. وحتی لا نبسط ایدینا الی محظور ولا نخطوها باقدامنا الى محجور وحتى لا تعيا بطوننا الا ما احللت ولا تنطق السنتنا الا بما مثلت ولا نتكلف الا ما يدني من ثوابك ولا نتعاطى الا الذي يقي من عقابك ثم خلص ذلك كله من رعاء المرائين. جتنی بھی عبادتیں کریں ان میں ریا سے پاک فرما دے. وسمعت المسمعين اور لوگوں کو سنانے سے ہمیں پاک فرما. یعنی ہم بیان نہ کرتے پھرے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. پروردگار خلوص عطا فرما. ولا نشرك فيه احدا دونك اور تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنا دے. ولا نبتغي فيه مرادا سواك اللهم صل على محمد وآله وقفنا فيه على مواقيت الصلاة الخمس. پروردگار ہمیں 5 نمازوں کی یعنی فرض نمازوں کی اوقات کی رعایت کی توفیق عطا فرما. بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت. ان حدود کے ساتھ کہ جو تو نے متعین فرمائی, ان فرائض کے ساتھ جو تو نے معین فرمائے. ووظائفها التي وظفت واوقاتها التي وقت وانزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لئن نصل أرحامنا بالبر والصلة وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جتنے مومنین بھائیوں کے ساتھ نیکی کی توفیق عطا فرما. والعطیة وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهر بإخراج الزكوات. اور ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنے کی توفیق عطا کر. وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا. اور ہمیں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ان کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا کر. وَأَن نُظَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَا مَنْ عُودِيَ فِيكَ لَكَ فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُوَالِي والحزب الذي لا نصافي. وأن نتقرب إليك فيه من الأعمال الزاكية لما تطهرنا به من الذنوب وتعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب حتى لا يورد عليك أحد من ملائكتك إلا دون ما نورد من أبواب الطاعة لك وأنواع القربة إليك. اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر. پروردگار اس ماہ محترم کے صدقے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه من ملك قربته أو نبي أرسلته. اور ہر اس ہستی کے لیے جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی عبادت کی ہے, چاہے ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو, او عبد صالح اختصصته ان تصلي على محمد وآله, کہ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. فأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك. اور جو تم نے اپنے اولیاء سے وعدہ فرمایا ہمیں عطا فرما. وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك. اللهم صل على محمد وآله وجنبنا الالحاد فی توحیدک. ہمیں تیری توحید میں ملحد ہونے سے بچا لے. والتقصیر فی تمجیدک, تیری حمد و ثنا میں تقصیر سے بچا لے. والشک فی دینک, اور تیرے دین میں شک کرنے سے بچا لے. والعمی عن سبیلک والاغفال لحرمتک والانخداع لعدوک الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد وآلہ. وَإِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن لَيَالِي شَهْرِنَا هَٰذَا رِقَابٌ يُعْتِقُهَا عَفْوُكَ أَوْ يَهَبُهَا صَفْرُكَ فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب. اللهم صل على محمد وآله ومحق ذنوبنا مع الحاق حلاله. اور جیسے جیسے رمضان کا چاند گھٹتا چلا جائے تو ہمارے گناہوں کو بھی گھٹاتا چلا جا. واصلح عنا تبعاتنا مع انسلاخ أيامه
حتى ينقضي عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات، یہاں تک کہ جیسے رمضان ختم ہو تو تمام خطاؤں سے پاک ہو جائیں. واخلصتنا فيه من السيئات، تمام سیئات سے ہمیں خالص فرما دے. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله، وإن ملنا فيه فعددنا، وإن زغنا فيه فقومنا، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، ودين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة. پروردگار دن میں روزے پہ مدد فرما، راتوں میں عبادت پہ مدد فرما. التضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، اور تیرے سامنے ذلت کے ساتھ یعنی حقارت کے ساتھ پیش آنے کی، سمجھنے کی یعنی اپنے آپ کو اپنے نفس کو کمتر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. حتی لا یشہد نہار علینا بغفلت ولا لیلہ بتفریط، ایسا نہ ہمارا دن غفلت میں نکل جائے. اللہم واجعلنا فی سائر الشہور والایام کذالک ما عمرتنا، واجعلنا من عبادک الصالحین الذین یرثون الفردوس، ہمیں ان صالح بندوں میں قرار فرما کہ جن تک فردوس یعنی جنت میراث میں پہنچتی ہے. ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، ومن الذین یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اللهم صل على محمد وآلہ بكل وقت وكل اوان وعلى، یعنی سبحان اللہ، محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما ہر وقت میں اور ہر لمحے میں، وعلی کل حال، اور ہر حالت میں. عدد ما صلیت علی من صلیت علیہ، اتنے عدد کے مطابق جتنا تو درود بھیجتا ہے محمد اور آل محمد پر. وَاضْعَفَ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور اس میں بھی اضافہ فرماتا جب بِالْعِضَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، اتنا درود و سلام میں اضافہ فرما جس کا احاطہ تیرے سوا کوئی نہیں رکھتا. إِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تُرِيدُ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاکم اللہ. دعا اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں لمحات نصیب فرمائے ہیں. اور آپ غور فرمائیے گا، دعا استقبال ماہ رمضان ہے، کم از کم 5 سے 6 مرتبہ امام نے بار بار اس دعا میں اپنے ہی آپ پر درود بھیجا ہے، اپنے ہی خاندان پر درود بھیجا ہے. امام سمجھانا چاہتے ہیں روح رمضان حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم اہل بیت اطہار سے قربت میں اختیار کرو. بار بار خود درود بھیجا امام نے، اور ہر اہم دعا کے بعد پروردگار گناہوں سے مجھے پاک فرما، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے امام نے سچ دعا فرمائی. یعنی اس کے بعد پھر درود کو بھیجا. اس کے بعد فرمایا پروردگار تو مجھے دن میں روزے کی طاقت، رات میں عبادتوں کی، نماز کی طاقت. پھر درود بھیجا امام نے ہر بات میں. پروردگار پڑوسیوں کا، مومنین کا حق ادا کرنے کی توفیق. اس کے بعد پھر درود بھیجے امام نے، یعنی بار بار مستقل امام نے درود بھیجی ہے رمضان المبارک کے بالکل آستانے پر ہمیں. اور مولا علی نے خطبہ دیا تھا، اور جو کہ اپنے نیاز اہل بیت کا بھی اہتمام ہے. آپ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطبے میں رمضان کے آغاز میں تھا، رمضان کے فضائل بیان کرتے پھر میرے مولا نے کہا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ سید الشہور یعنی مہینوں کے سردار میں سید الاولیاء کو بدل کیا جائے. حارث ہمدانی وہاں موجود تھے. کہتے ہیں مولا کون سا مہینہ سید الشہور ہے، کون سید الاولیاء ہے؟ امام نے کہا کہ سید الشہور رمضان ہے اور سید الاولیاء انا علی بن ابی طالب. ایک اللہ کا چند ہی دن گزریں گے کہ علی کی یہ داڑھی اس کے خون سے خضاب ہو جائے. یہاں رونے والے تشریف فرما ہیں، آپ کے دل منقلب ہیں، اور بڑی روحانیت میں محسوس کر رہا ہوں. دعائے توسل ہی سے ایک عجیب قسم کی معنویت ہے اس مقام پر. میں کہنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ کہوں گا، گریہ کریں گے. علی کے بچوں کی یتیمی کا مہینہ آ گیا ہے، زینب کے یتیمی کا مہینہ آ گیا ہے، سلام اللہ علیہ. بی بی ام کلثوم کے یتیم ہونے کا مہینہ آ گیا ہے. ہم اور آپ کے یتیم ہونے کا مہینہ آ گیا ہے. علی ہم سب کے کن قریب میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں محفل میں اتنا گریا ہوا کہ امام آگے خطبہ نہ جاری رکھ پائے اور وہیں پر خطبہ ختم ہو گیا. میں کہوں گا اے علی کے اصحاب، آپ نے سنا، آپ نے ضبط نہ کر پائے، لیکن جب یہی علی ضربت کے بعد گھر پہنچے، بی بی زینب کے نگاہ پڑے،
وہ علی کے جو تمام اصحاب کو خاموش کروا رہے تھے، روایت میں جملہ ملتا ہے انہیں علی نے چیخ مار کر رونا شروع کیا، اور کہتے جاتے تھے بی بی زینب کو دیکھ کر، کہتے جاتے تھے، باہر مولا کے چاہنے والے تھے، کچھ کوفہ والے موجود تھے علی کے گھر کے باہر، کہتے تھے کہ یہ مولا کہتے تھے یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، ایک بار پھر یہ کوفہ آئیں گی ایک بار پھر یہ کوفہ آئیں گی، جب یہ کوفہ آئے نا تو ان کا رمضان المبارک قریب ہے، خدا کو کوئی غم نہ تھا فرمائے سوائے غم امام حسین کے، اور جب بھی میں کہتا ہوں افطار کرو تو ضرور کہنا السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ وہ پانی ہے جو ہم چند گھنٹوں کے نہیں پیتے، بہرحال طلب ہوتی ہے۔ دیکھو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جیسے افطار پر کسی بچے نے روزہ رکھا ہو، کہتے تھے میں نے بچے کو پانی پلا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے، حسین کا علی اصغر پیاسا تھا، حسین کی سکینہ پیاسی تھی، لہذا جب بھی افطار کے لیے پانی دیکھنا کہنا سکینہ برسلا، حسین کے علی اصغر برسلا، حسین کی آل اولاد برسلا۔ آخری جملہ کہتا ہوں، بس میرے مولا نے کہا کہ یہ قیدی بنا کر یہاں لائی جائیں گی، دیکھو ان کا خیال رکھنا۔ میں سوچتا ہوں کہ علی نے جن کوفے والوں کو نصیحت کی تھی، اور وہ علی جو چھوٹے چھوٹے یتیموں کو پالتے تھے، 20 سال بعد یہی یتیم جب بڑے ہو گئے تھے، اس میں کسی نے نہیں سوچا کہ علی کی پوتی سکینہ یتیم ہے اور یہیں سے گزر رہی ہے کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی تو کوئی تھا نہیں کہ جو علی کے یتیم پوتی کو پانی ملا، کوئی تھا نہیں کہ جو آگے بڑھ کر یہ کہتا ارے یہ اسی کی پوتی ہے جس نے ہمیں پالا، جس نے ہمیں دانا پانی پلایا تھا۔ اسی خاطر ہے کہ ایک لفظ زبان پر آ رہا ہے، میں تمام کرنا چاہتا تھا، اسی خاطر ہے کہ علی کے چاہنے والے بہرحال تھے کچھ کہ جو جانتے تھے کہ اہل بیت یہاں سے ان میں سے ایک شیرین ہے کہ جس سے حسین نے وعدہ کیا تھا میں تیرے گا حبیب آیا، لیکن اے مولا عجب انداز سے وعدہ نبھایا، جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا، جب پہچان گئی ارے یہ حسین کی بہن ہے، حسین کے سر کو دیکھ کر کہا مولا تم نے وعدہ کیا تھا میں سوچا کرتی تھی، ارے حسین کا کٹا سر میرے گھر پر آ گیا۔ کبھی شیری منتظر رہی، کبھی راہ میں ام حبیبہ منتظر رہی، پانی بھی دیتی رہی، کہتی رہی دعا کرو میں حسین کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ اور جب بی بی نے کہا ارے حسین کو جانتی بھی ہے، کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنے سال حسین کی زیارت کی ہے۔ دوسرا یہ کہ حسین کی شہزادیاں میری بیویوں کا نام، وہ خود کہتی تھی، کہتی بیویوں کا نام ایسے مقام پر نہ لو، یہ بازار ہے یہاں ان کا نام لینے کی جگہ نہیں ہے۔ میری بیوی نے کہا کیا تو دیکھے گی پہچان لے گی؟ اس نے کہا میں کیسے نہ پہچان، بس اب بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا، ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا؟ میں وہی علی کی بیٹی ہوں جس نے 20 سال پہلے وصیت کی، وہی علی جس کے سر پر ضربت لگی تھی، کوفہ میں شگافتہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سب مل کر مولا امام زمانہ علیہ السلام کو پکارے، روح رمضان ہے حضرت اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
فيها طويلا. متوجه زيارت ابا عبدالله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سبلك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريم الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والتمام، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.